بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے معجزاتی وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جسے اگر آپ صرف 4 دن کرتے ہیں، انشاءاللہ ان 4 دنوں کے اندر ہی آپ کی کوئی بھی ایسی خاص حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی ذاتی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یعنی کوئی بھی ایسی حاجت جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیتا ہے تو یقین کریں وہ پوری زندگی سکون سے گزارے گا، اس کی دنیا میں بھی وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی۔ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بڑے فوائد آئے ہیں۔ سورہ یاسین رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین حاجات کی قبولیت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بڑے فائدے آئے ہیں۔ کچھ فوائد آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ سورہ یاسین کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے چھپے ہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے، پریشانی مشکلات سے نجات کے لیے سورہ یاسین کا عمل۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلاتیں ختم ہو جائیں، اسے اولاد کا حصول مل جائے، یعنی اولاد کے لیے آپ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین آپ عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے اول اور آخر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے اور پھر آپ پانی پہ دم کر لیں گے اور وہی پانی آپ نے پی کر دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ہر مشکلات کا حل مل جائے گا، ہر پریشانی سے نجات ملے گی اور جسے اولاد کی خواہش ہے تو اسے اولاد مل جائے گا۔ قرض چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، قرض سے نجات کے لیے سورہ یاسین کا عمل۔ اگر کسی پر بہت زیادہ قرض ہو اور وہ قرض کی ادائیگی نہ کر پا رہا ہو تو گھر کے چند افراد مل کر سورہ یاسین کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 10 افراد ہیں تو ہر ایک کے حصے میں برابر مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، یعنی ہر ایک کے حصے میں 10 بار سورہ یاسین آئے گی۔ اور اگر 5 افراد ہیں تو ہر ایک کے حصے میں 20 مرتبہ سورہ یاسین آئے گی۔ تو اسی طریقے سے گھر میں افراد کے حساب سے آپ بانٹ لیں، یا اگر کوئی شخص اتنی سکت رکھتا ہے کہ وہ خود ہی اکیلا کر سکتا ہے تو وہ اکیلا خود ہی 100 بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے قرض سے نجات مل جائے گی اور کبھی اس پر غربت نہ آئے گی، ہمیشہ وہ سکون کی زندگی گزارتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے سورہ یاسین کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے دلوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان کی کوئی بھی بڑی سے بڑی خواہش ہو تو وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں کہ 4 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 4 دن آپ نے پہلے دن آپ نے جس ٹائم یہ وظیفہ کیا تھا تو اگلے 3 دن بھی آپ نے اسی ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے پہلے دن بعد نماز عصر یہ وظیفہ کیا تو اگلے 3 دن بھی بعد نماز عصر ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اگر آپ بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اگلے 3 دن بھی آپ
بعد نماز عشاء ہی یہ وظیفہ کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ وظیفہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب تک آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں گے، یعنی 4 دن کا یہ وظیفہ ہے، تو ان 4 دنوں میں آپ نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ویسے بھی نماز تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہے، اور بھلے اس وظیفے کا نماز حصہ نہ بھی ہو تو بھی آپ نے نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز جو ہم پر فرض کی گئی ہے، اگر ہم وہ نہیں کر رہے اور خالی ان وظائف کے آسرے پہ ہیں، تو یقین کریں آپ کو ان وظائف سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم فرض عبادات کو چھوڑ کر جب ہم خالی وظائف پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے ان وظائف کو کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیں کہ باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ نماز والا درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین آپ نے 2 بار پڑھنی ہوگی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب یہی وظیفہ آپ نے باقی 3 دن کرنا ہے، اور جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ پہلے دن آپ جس ٹائم یہ وظیفہ کریں گے تو اگلے 3 دن کا بھی ٹائم آپ نے وہی رکھنا ہوگا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور 2 ٹائم ہیں جن میں آپ ان وظیفے کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے آپ کے لیے، ایک بعد نماز عصر اور ایک بعد نماز عشاء۔ ان 2 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت چن کے آپ ان وقتوں میں یہ وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 4 دن استغفار کا ورد کرتے رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بس یہی چھوٹا سا عمل تھا جو کہ آپ نے 4 دن لگاتار کرنا ہے۔ بہنیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، بھائی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی وظیفے کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یقینی ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔